اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی انسانوں کے لیے شر تکلیف نہیں ہے، اس سے تو خیر ہی خیر ہے. وہ کافر پر آسان نہیں ہوگا. تو ان کو ذوق آ گیا، بزرگوں کو خوش ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہم اس کو مانتے ہیں، شکر ہے ہم پر تو وہ آسان ہوگا، کافروں پر آسان نہیں. دیا جائے یا اللہ تعالیٰ دے. انہوں نے اپنی طرف نسبت کی ہے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں. انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا. ولم اک بغی، اور میں کوئی زانی تھوڑی ہوں. وہ تو بالکل پاک صاف تھے. اور ان کے لیے اللہ کے نبی فرما گئے تھے کہ اے اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دے، بڑا فرق ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دے، فرمایا علی جدھر ہو حق کو ادھر کر دے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی. یہ تو نے کیا گل کھلائے؟ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کے بغیر نہیں ہوا کرتی. تو جب آپ نبی تھے تو نبوت بھی تھی، اور آپ کی نبوت کا دار و مدار ہے قرآن کریم پر، تو اس وقت سے آپ صاحب قرآن ہیں. آج ہی ایک آیت پڑھیے، انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک آئے گا تیرے رب کی بارگاہ میں مجرم، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے ایک جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج اللہ رب العزت کی عنایت اور توفیق سے ہماری 13ویں تراویح میں سوا پارہ تلاوت ہوا، بلکہ آج تھوڑا زیادہ ہوا. 16ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے کے شروع سے لے کر 17ویں پارے کے پہلے پاؤ تک، اور کچھ آگے بھی. جو کچھ آگے پڑھا ہے اس کا خلاصہ کل عرض کریں گے. آج سوا پارہ کے اندر کچھ منتخب آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سورۃ الکہف کا کچھ حصہ کل آیا تھا اور تھوڑا سا بقیہ جو ہے آج تلاوت ہوا. اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا، اس کے تو ترجمہ سے ہی وہ احوال بھی ظاہر ہیں جو انہوں نے نہ سمجھ آنے والے کچھ کام کیے، جو کہ بظاہر سمجھ نہیں آتے تھے. تو وہ کام کیوں کیے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اعتراض ہوتا رہا اور وہ فوراً بول پڑتے رہے. تو اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت خود قرآن کریم کے اندر آ گئی ہے. اس کے لیے کسی مزید تفسیر کی، تشریح کی، بلکہ کسی حدیث کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب ترجمہ ہی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کشتی کیوں توڑی، حالانکہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا. گاؤں والوں سے ضیافت کی اپیل کی بھی، ہماری ضیافت کرو اور مہمان بناؤ. انہوں نے انکار کر دیا تو الٹا
ان کے گاؤں کی سائڈ میں کوئی ایک دیوار گر رہی تھی، یعنی گرنے والی تھی، یوں پتہ چلتا تھا آج کل گری، اس کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، آپ نے ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ اور ایک گبھرو نوجوان جو ہے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو یہ 3 کام تھے، ان 3 کاموں کی حکمت کیا تھی؟ بظاہر تو بالکل صحیح نہیں تھے، بظاہر غلط تھے، ہاں، تو جو حکمت ہے وہ ترجمہ کے اندر ہی آ گئی ہے۔ ہم کبھی پڑھیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہمارے لیے جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس میں اس واقعہ کو ذکر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ اس قسم کے واقعات اگر کوئی خضر نہیں آ کر کرتا، لیکن خضر کی سیرت والے بندوں سے اس قسم کے واقعات اس امت کے بعض لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اور اگر خضر کوئی موجود نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس قسم کے معاملات کسی نہ کسی انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، جس پر وہ چونک اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا تھا۔ صرف اتنا سا خاکہ جو ہے نا میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی بھی گزشتہ واقعہ جو ہے وہ فقط کہانی اور واقعہ کے طور پر نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ضرور ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں، یعنی وہ ہمارے مفاد کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بھی آپ کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حال ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب سمجھو، اچھا جانو، اچھا سمجھو، اور وہ تمہارے لیے شر لکم، تمہارے لیے بری ہو۔ آگے پتہ کیا کہا؟ 2 ٹوک لفظ میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہاں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی انسانوں کے لیے شر تکلیف نہیں ہے، اس سے تو خیر ہی خیر ہے۔ واہ واہ۔ ایک بزرگ نے کہا، ایک بزرگ نے پڑھا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کا عرش پر استوا ہے، جلوہ ہے۔ رحمان کا عرش پر کس کا جلوہ ہے؟ رحمان کا، واجد آ گیا ان کو۔ وہ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ یہ اس نے فرمایا ہے کہ عرش پر جس کا جلوہ ہے وہ رحمان ہے، یوں بھی تو کہہ سکتا تھا القہار علی العرش استوى۔ سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ کی بات ہے۔ وہ ایک بندے نے ایک مرتبہ سورہ مدثر کی ایک آیت پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور جب وہ اس میں سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یسیر معنی آسان، غیر یسیر معنی نہ آسان، وہ کافر پر آسان نہیں ہوگا۔ تو ان کو ذوق آ گیا، بزرگوں کو خوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہم اس کو مانتے ہیں، شکر ہے ہم پر تو وہ آسان ہوگا، کافروں پر آسان نہیں۔ آج جو ہم نے یہ 16ویں پارے سے شروع کیا ہے نا، تو سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آئی ہے، اذھبا الی فرعون انہ طغیٰ
فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں جاؤ موسیٰ اور ہارون فرعون کی طرف، وہ بڑا باغی ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، متکبر بن گیا ہے۔ فقولا لہ، اور تم دونوں اس کے ساتھ بات کرو، قولا لینا، بڑی نرمی سے، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یا اللہ یہ تیرا اس کے ساتھ سلوک ہے جو تیرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، ہاں، جو باغی تھا اور وہ تجھے رب نہیں مانتا تھا، خود کو رب کہتا تھا، تو اس کے ساتھ ایسی نرمی برت رہا ہے، اور ہم تو تجھے رب مانتے ہیں، ہم تیرے سامنے خود کو تیرا عبد سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو جب ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے اور تیری یہ نرمی ہے، اور تو اپنے کلیم اللہ کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، تو پھر جو تجھے رب مانتے ہیں اور گناہ گار ہیں جی، تیری رحمت ان کے ساتھ، تیری نرمی ان کے ساتھ کیسی ہوگی، تو ان کے ساتھ کیسا ملین ہوگا۔ قول لینا ہے نا، قول لینا، اسی سے ملین ہے، نرم ہے جی۔ اس سے یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک نتیجہ بھی نکالا ہے کہ تبلیغی لوگ جو ہیں، یعنی تبلیغ کرنے والے مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس آیت میں غور کریں، وہ خود کی طرف دیکھیں تو وہ کلیم اللہ سے افضل نہیں ہے، مبلغ جو ہے وہ خود کو دیکھے تو وہ کلیم اللہ سے افضل نہیں ہے۔ کلیم اللہ اور ہارون علیہ السلام سے کوئی مبلغ افضل نہیں ہے، اور جن کو وہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ بدبخت نہیں ہے۔ تو ذرا نرمی چاہیے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی ادب بیان کیا ہے نا، تبلیغ کا ادب بیان کیا ہے، ہاں، یہ آداب تبلیغ میں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے واقعہ خضر و موسیٰ علیہ السلام میں یہ سبق ہے کہ ہر انسان کو اگر نہیں تو کسی انسان کے ساتھ دنیا میں اس قسم کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، جن کا عام آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے کہ ریزن اس وقت سمجھ نہ آئے، لیکن کیا خبر کہ اس میں آگے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، تو وہ بعد میں کبھی کبھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے نا، تو اللہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو کہتے او خیر ہے یار، خیر ہے، یہ چنگائی ہونی ہے، تو وہ یہی ہے، وہ یہی ہوتا ہے، یہی بھلائی کسی نہ کسی طرح چھپی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس میں اور بھی بہت کچھ آیا ہے، کل کی اس گفتگو میں، یعنی کل کی تلاوت میں اس کی گفتگو تو نہیں کر سکے ہم پر، وہ ادھر رہ گیا۔ وہ سحری کے وقت کبھی کبھی ہم اس کی قضا کیا کرتے ہیں اپنے کچھ سامعین کے سامنے۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دو موازنے کیے، دو صورتیں رکھیں، ایک کافر کی، ایک مومن کی۔ آخری رکوع سورۃ بولیے کہف، سورۃ الکہف۔ اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہیں نا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے، لیکن ہمیں نہ مان کر، ہماری آیات کا انکار کر کے، یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی مساعی
گم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے اس کا بھی انکار کیا۔ یہ ملاقات کو اللہ کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اس سے بھی انہوں نے انکار کر دیا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جتنے بھی اچھے کام کرتے رہے، اچھے کام بھی تو کرتے ہیں نا اس قسم کے لوگ، جتنے بھی اچھے کام کرتے رہے، ایمان نہ ہونے کی بنا پر فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی اچھائیاں بھی برباد ہیں، اور ایسی برباد ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی میزان اور ترازو کھڑی ہی نہیں کریں گے۔ وہ بچپن میں جب پھٹی چنی جاتی تھی نا، تو بعد ایسی عورتیں یا ایسے بندے کچھ پھٹی لے کر آتے، کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، کچھ چوری کی، اس میں پتے وتے یہ وہ، بھئی یہ بھی میری بھی یہ دیکھو، تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لیتا اور ادھر پھینک دیتا، اوکے لے جا، او یا بس تو یہ لے جا بس، تو وہ نہ بھی دے یا پرے پھینک دے کہ تو لے جا واپس۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا کہ جدھر تول کر اپنی پھٹیوں میں چننے والے کی پھٹی ملاتا اور اس کو چننے کی مزدوری دیتا، تو اگر وہ اپنی پھٹی میں پھینک دیتا تو تولتا تو نہیں تھا، اس کو تھوڑی بہت خرچی دے دیتا اور بعد مرتبہ پھینک دیتا، او جا لے جا، اس کو کیا تولنا ہے۔ یعنی ان کے لیے ترازو ہی نہیں کھڑی کی جائے گی، پرے مرو۔ آگے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے تمہاری جزا اور جہنم ہے تمہاری جزا اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور تم نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو بھی ٹھٹھا بنایا تھا۔ رہ گئے دوسرے لوگ جنہوں نے مانا، تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی۔ آخر آیت تک۔ اس کے بعد سورہ مریم آئی، اس میں سیدہ مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آیا، اور پہلے رکوع میں حضرت زکریا جو ان کے کیا تھے جی، ماموں حضرت مریم کے، ان کا ذکر بھی آیا۔ بڑی دیر سے ان کو نا بالکل بڑھاپے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے اور اس کا نام رکھیں گے یحییٰ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے، تیسرے پارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے سیدہ مریم کے کمرے میں جا کر دیکھا، کمرہ بند کر کے جاتے تھے وہ، بند کمرے کو جا کر کھولا تو دیکھا سامنے بڑے تازہ پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل بھی رکھے ہوئے ہیں جن کا موسم نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے بھی جب یہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو پھر مجھے بے موسم بیٹا بھی تو عطا کر۔ تو وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے بیٹے کی دعا مانگی۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بے غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے قبل
ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا پیدا ہو جائے گا جب کہ میری بیوی جو ہے وہ بالکل بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو ہے تو ایسا ہی، لیکن یعنی تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عمر بھی وہ ہو چکی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اب اولاد نہیں ہوگی، بات تو ایسی ہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تو آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیسے آسان ہے؟ آگے پتہ نہیں کیسی دلیل دی، آگے پتہ ہے کیسی دلیل دی؟ فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسی دلیل ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بیٹا دے دیا جی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں حکمت دے دی ان کے بچپن میں۔ کب دے دی؟ بچپن میں، صبیہ، بچہ۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا اگلے رکوع میں ذکر ہوا، اور ان کے پاس بھی جبریل امین آ گئے، یعنی فرشتہ آ گیا، فارسلنا الیہا روحنا، تو اس نے آ کر کہا، پورا بشر بن کر آیا، انسان بن کر آیا، فرشتہ بشرن سویہ، پورا بشر، گبھرو جوان۔ تو میں آپ کو جب وہ سامنے آیا تو حضرت پہلے تو اس کو دیکھ کر حضرت مریم نے کہا انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیہ، او بابا اگر آپ کوئی تقوی والے اور شریف آدمی ہیں تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ اتنا گبھرو نوجوان آ گیا، ہاں جی، وہ بدماش سے کیا پناہ ہوتی ہے جی؟ ہاں، کہہ لیں گے آپ کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ میں نے زور دیا ہے لفظ پر، کیا؟ پاکیزہ بیٹا دوں، دیا جائے یا اللہ تعالیٰ دے، انہوں نے اپنی طرف نسبت کی ہے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا، ولم اک بغی ہے، اور میں کوئی زانیہ تھوڑی ہوں۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بغی کی معنی، ایک لفظ کے بغی کا ایک معنی زنا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے رب پر یہ بڑا آسان ہے، اور اس نے وہ جو بیٹا آپ کو دینا ہے نا، اس بیٹے کو اس نے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بس وہ اس سے حاملہ ہو گئی، امید سے ہو گئی، اور پھر جب آئی تو امید سے تھیں، اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور کسی کو یاد بھی نہ ہوتی۔ حیا ہے جی، ہاں، وہ تو مجبور ہے، کرنے والا کر رہا ہے، وہ جیسا کسی کے ساتھ کرے، لیکن اللہ کی نیک بندی ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ کر دیا۔ یہ ایک طرف اس کی قدرت کو دیکھتی ہے، دوسری طرف معاشرے کو دیکھتی ہے، کہتے میں تو مر چکی ہوتی اس سے پہلے۔ اب بتائیے اس کا کوئی گناہ ہے؟ بولیے، وہ تو پناہ مانگ رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے جب جنگ کی صفین، تو ہزاروں لوگ ادھر ادھر سے مارے گئے، ایک تعداد 60-70 ہزار کی آتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑے ہیں، بم تھوڑی گرتا تھا تلوار اور تیر کے ساتھ،
بڑی تعداد ہے ذرا. تو لاشوں کو ایک مرتبہ باہر نکلے اور لاشوں کو دیکھا تو پریشان ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے یا لیتنی مت قبل، میں تو اس سے پہلے مر چکا ہوتا اور نسیہ منسیہ بھلایا جا چکا تھا، یعنی میں آیا ہی نہیں دنیا میں، کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب بولیے ان کا قصور تھا؟ وہ تو بالکل پاک صاف تھے. اور ان کے لیے اللہ کے نبی فرما گئے تھے کہ اے اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دے، بڑا فرق ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دے، فرمایا علی جدھر ہو حق کو ادھر کر دے. وہ کہہ رہے ہیں میں مر چکا ہوتا، یہ مجھے کیا دن دیکھنے پڑ گئے. تو یہ ایک کوئی شخص ان الفاظ کو، مولا علی علیہ السلام کے ان الفاظ کو پکڑ کر ایک ناسوی بدبخت ملعون کہنے لگا، وہ دیکھو جی تم لوگ جو ہے نا ان کے بڑے قصیدے اور وظیفے پڑھتے ہو اور نام جپتے ہو جی، یہ وہ تھے جی، وہ پاک تھے جی، وہ یہ تھے جی اور وہ تھے جی. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں تو یہ ظلم کر چکا ہوں. تو انہیں قرآن سمجھنے والے مولا علی علیہ السلام کے محبین نے کہا میاں یہی لفظ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کہے تھے، کیا ان کا قصور تھا؟ ایک نقصان ہے سامنے، بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، اس پر ایک بندہ افسوس کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے. پرلے سے تو یہ الفاظ بھی نہیں کہے گئے. صفین میں جو آپ کے مد مقابل تھا وہ تو اندھا تھا کہ وہ اس کو وہ مل جائے، اقتدار مل جائے. حتیٰ کہ عمر بن عاص نے کہا میاں علی بلا رہے ہیں کہ ہے تو آ جا میرے قریب، تیرے اور میرے درمیان عرب تو نہ ضائع ہوں. تو عمر بن عاص نے کہا یار آگے بڑھ، علی ویسے ہی تھکا ہوا ہے تو ایک ایک ہاتھ کر لو جان چھوٹے. اس نے کہا تو مجھے یہ دا کسی اور کو لگا، تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے سامنے جاؤں. تجھے نہیں پتا کہ علی کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا، علی کے سامنے جو گیا ہے بچ کر نہیں آیا. تو یہ چاہتا ہے کہ میں پھر چلا جاؤں اور میرے بعد اقتدار تو سنبھالے. یہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. مطلب یہ کہ وہ اقتدار کے لیے لڑ رہا تھا. جو بندہ اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا تھا اور جنگ مسلط کر دی گئی، حق کی خاطر وہ کھڑا رہا، اس نے جب دیکھا کہ نقصان ہے تو اس کو اسی طرح افسوس ہوا جس طرح سیدہ مریم کو افسوس ہوا تھا. بہرحال پھر ایک جگہ پہنچی، آواز ان کے نیچے سے ایک آواز، زمین سے ایک آواز آئی کہ اے مریم یہ جو ہے نا، جب وقت آیا نا بچے پیدا ہونے کا، یہ جو درخت ہے نا کھجور کا، اس کو تھوڑا ہلاؤ، اس کی چھڑی جو ہے نا اس کو ہلاؤ تو یہ کھجور آپ پر گر پڑے گی. وہ کھجور گر پڑی تو نیچے سے جو ہے نا وہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. تو فرمایا اس چشمے سے پیو اور کھجور کو کھاؤ پیو، وہ کری آئے نا اور بچہ پیدا ہو، آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو پھر جب تمہیں تنگ کیا جائے تو تم کہو، یعنی جب بچہ لے کر گئیں تو وہ تو لوگ کہنے لگے تھے نا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ہاں یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی، یہ تو نے کیا گل کھلائے. تو قوم کا سامنا تو کرنا تھا نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز معاشرے میں سامنا تو کراتا ہے اور پھر معاملہ صاف بھی کر دیتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کر دی کہ لوگ تیرے سامنے بکواس کرنے والے آئیں گے اور بہت شور و غل ہوگا، تو کہنا میں نے خاموشی کا آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے منت مانی ہے کہ آج میرا خاموشی کا روزہ ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، آج کے دن میں کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی. اور پھر جب بہت زیادہ تنگ کریں تو یہ جو بچہ ہے نا یہ آج جس کو آپ نے جنا ہے اس کی طرف اشارت الیہ، اشارہ کر دینا. انہوں نے اشارہ کر دیا
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگے یہ جو بچہ ہے گود میں، ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ اس کے ساتھ کلام کریں؟ تو جو کہتی ہے اس سے پوچھ لو، پاگل ہے ہم کوئی؟ تو نہ انہوں نے پوچھنا تھا نہ پوچھا، وہ بچہ خود بول پڑا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی، آتا ہاں ماضی ہے، آتانی الکتاب وجعل، ماضی ہے یا نہیں، نی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا، وجعلنی، اور مبارکہ، اور اس نے مجھے بابرکت بنا دیا، اور یہ بھی کہا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، میں جہاں بھی ہوں نماز بھی پڑھوں زکوٰۃ بھی ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے بدبخت اور ظالم نہیں بنایا۔ کیسے؟ بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن میں کتاب مل گئی یا نہیں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ مضبوطی سے کتاب کو پکڑو، اور ہم نے ان کو حکمت نبوت بچپن میں دے دی، ان کو بھی بچپن میں نبی بنا دیا، کتاب بھی دے دی، مبارک بھی بنا دیا، نماز زکوٰۃ کا حکم بھی دے دیا، اس عمر میں دے دیا جس عمر میں بچہ بولتا نہیں اور دانا لوگ اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کو تیار نہیں، اس عمر میں وہ بول رہے ہیں، یعنی دنیا جانتی ہے کہ اس عمر میں کوئی بولتا نہیں ہے، اس لیے ہم پاگل نہیں ہیں کہ اس سے کہیں بچہ تو کون ہے۔ اس عمر میں وہ بول رہے ہیں کہ مجھے کتاب مل گئی، مجھے نبوت مل گئی، مجھے بابرکت بنا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی کو اس وقت نبوت مل گئی، اس وقت کتاب دے دی گئی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ امام عبدالوہاب شعرانی اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نبوت سے ہوتا ہے، نبی نبوت سے ہوتا ہے، اور نبوت نہیں ہوتی مگر اس رسالت، اس پیغام، اس علم کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو ملتا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ تو جب آپ نبی تھے تو نبوت بھی تھی، اور آپ کی نبوت کا دار و مدار ہے قرآن کریم پر، تو اس وقت سے آپ صاحب قرآن ہیں۔ یہ ان عرفاء کرام نے ثابت کیا ہے، اور اس کو ہم نے زوردار طریقے کے ساتھ کئی صفحات پر مشتمل اپنی کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن میں بیان کیا ہے۔ بڑی دلچسپ چیز ہے اور پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر جو کتاب میں آیا ہے یہ لوگوں کو سناؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ پیش کرو لوگوں کو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے صدیق نبی تھے، تصدیق کرنے والے، تائید کرنے والے اور سچ بولنے والے۔ جب انہوں نے کہا اپنے ابا سے، مراد چچا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ ان کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کوئی ٹکے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جی میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میری پیروی کرے، میں آپ کو بہت ہی سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں بہت خوف کرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے۔
تو وہ چچا جو ہے جس کو آپ ابا بولتے تھے کہنے لگا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے وہ نفرت کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا یہ اپنی تبلیغ سے، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، تو میں تجھے ماروں گا، سنسار کروں گا اور پرے ہو جا مجھ سے۔ انہوں نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، میں ان قریب تیرے لیے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ تو یہ وہ وعدہ تھا کہ پھر انہوں نے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس نے تو ہمیں نہیں مانا۔ تو وہ چچا تھا، لیکن وہ والد کے لیے آخری عمر میں دعا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ جس کے لیے یہاں وعدہ کیا ہے وہ والد نہیں تھا، اب تھا۔ والد وہ ہوتا ہے جس سے انسان، جس کے نطفے سے انسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا والد ہے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولد ہے، لم یلد، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کو والد معلوم ہونا چاہیے۔ ولد انسان اس کا ہوتا ہے کہ جو اس کا والد ہو۔ اب جیسے اگر وہ جو چچا جو ہے نا وہ اگر تایا ہو، ہاں وہ تو اور زیادہ ابا ہوتا ہے، بولیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو ہم بابا بولتے ہیں، بابا ہماری سریکی میں بابا صحیح بولتے ہیں، ہم اپنے تایا کو بابا صحیح بولتے تھے، اور کبھی بھی پوری زندگی ہم نے گاؤں میں کسی جگہ ان کا نام نہیں لیا، پورا گاؤں جانتا تھا یہ بابا صحیح کون ہے ان کا۔ تو اس لیے یہ جو ان کے بابا جن کو وہ بولتے تھے نا، یہ اس کا ذکر ہے، جو ان کے والد تھے ان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ کسی مشرک کی پشت سے منتقل ہو کر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد بہت سے اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا، میں یہاں پر تھوڑا سا ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت ہی زیادہ آیا ہے، مریم میں بھی اور طٰہٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ہارون علیہ السلام کا ذکر۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی بڑے بہترین طریقے سے آیا۔ وہ کدھر ہے جہاں میں نے لکھا ہے بھائی نوٹس؟ فرمایا اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کرو، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ دیکھو نا کتنا سادے لفظ ہے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ یہ رسول نبی کا ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول۔ رسول وہ جس کو کسی امت کی طرف بھیجا گیا ہو اور اس کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی دی گئی ہو، اور رسول نبی تھے۔ اور ایک اور بات خوبی اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہتے تھے۔ دیکھو کتنا سادہ ہے۔ اور آپ کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں پچھلوں کا جو ذکر آتا ہے نا وہ آپ کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ چیزیں اپناؤ۔ اور جہاں 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں نہیں آپ نے کوئی 18 انبیاء کا ذکر، یعنی نام کے ساتھ 18 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر سنا تھا، اور پھر آخر میں یہ بھی تھا کہ پھر یہ جو انبیاء ہیں نا 18، ان کے آبا، ان کی ذریت و اخوان، اور ان کے بھائی بھی گزرے ہیں سارے، یہ ذکر کرتے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، تو یہ جو ان کی جو ہدایت ہے وہ آپ بھی اپنا لیں، آپ بھی اپنے اندر کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق کی، بلکہ جمع ہونا چاہیے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ وَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی جتنی خوبیاں تھیں نا وہ انبیاء کو دی جاتی رہیں، کسی نبی کو کچھ، کسی نبی کو کچھ، کسی نبی کو کچھ، اور وہ خوبیاں اپنے اپنے وقت میں پہنچاتے رہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں پیدا کی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی تھیں، میں آیا ہوں تو ان خوبیوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ جو کہا گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا گیا،
یہ نہیں ہے کہ اس امت کے لیے دین، جو دین اللہ تعالیٰ نے شروع سے چلایا تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے، وہ اللہ ہی کا نظام تھا نا، اس ہی کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے نا، تو فرمایا میں دیتا رہا ہوں، نظام بناتا رہا ہوں، آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر، آج کے دن آپ ان سب لوگوں کو کہہ دو کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا، آج اس دین کو پورا کر دیا ہے، اس نبی پر آ کر، اس کتاب پر آ کر۔ تو یہ میں کیا بیان کر رہا تھا کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، حضور کو حکم ہے کہ جو وہ کرتے تھے، جو ان کی خوبیاں تھیں، وہ آپ اپنے اندر لے لیں، تو ہمیں بھی تو لینی ہے نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا انتہائی سادہ لفظوں میں وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہتے تھے، اور زکوٰۃ کو، بابا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ ایک ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کو اٹھایا کریں، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر رحمت کرے جو صبح کے وقت ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھائیں، اور جب کوئی نہ اٹھے تو اس پر پانی کا چھڑکا مارے، پانی کے چھینٹے مارے۔ حضور نے دعا دی، خوش ہوئے حضور کہ لگے جو ایسے ایک دوسرے کو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ وکانا، اہل و عیال کو نماز وغیرہ کا حکم کرتے رہتے تھے۔ وکانا عند ربہ مردیہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ بندے تھے، بڑا سادہ انداز۔ وہ حضرت وہ کون سے تھی جن کو بیماری لگے تھی جس میں؟ ایوب، ٹھیک ہے نا۔ آج ان کا تھوڑا ذکر آیا ہے، یعنی تراویح میں تلاوت آئی ہے، جس کا خلاصہ ہم کل بیان کریں گے، چونکہ آج تراویح تھوڑی سی آگے چلی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ حفاظ کرام جو ہے نا، جہاں تک پڑھنا ہوتا ہے وہاں تک یاد کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں جی، آج ہمارے ایک پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، تو وہ ان کو تھوڑی سی دیر ہو گئی اور تراویح ان کو تھوڑی ملی، تو میں نے ان کی خاطر پاؤ ایک آگے کر دیا۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا نا، تو اس وقت آپ یقین فرمائیں، حالت نماز میں میں شکر کر رہا تھا، حالت نماز میں دل میں پیچھے پیچھے شکر چل رہا تھا، رب تیرا شکر ہے اور استادوں کا کرم ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایسا یاد کرا دیا کہ میں نے ابھی چاہا تو آگے پڑھ چھوڑا، ورنہ جو لوگ سارا دن یاد کرتے رہتے ہیں تو ایک رکوع بھی آگے نہیں چل سکتے۔ آپ دعا کیجئے میرے استادوں پر، حضرت قبلہ قاری نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں۔ انہوں نے ہمیں مارا بھی تھا، انہوں نے ہمیں سزا بھی دی تھی، لیکن اتنی مشفق تھے، اتنے مہربان تھے، واہ واہ۔ اب ہماری عمر 60 کو پہنچنے والی ہے، ہم تلاوت و برکت کی خاطر تو کر لیتے ہیں، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں جی، یہ انہوں نے ایسا یاد کرا دیا۔ تو تھوڑا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کا آیا، تو یہاں جو ہے نا کان عند ربہ مردیہ، اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ تھا، وہاں آیا ہے انا وجدناہ صابرا، ایوب کو ہم نے صابر پایا، حالانکہ تو نہ آزمائے تو پھر بھی تجھے پتہ ہے کہ صاحب، بولو، بیماری نہ ڈالے تجھے تو پھر بھی پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ذرا سنیں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا۔ آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ نعم العبد، بہترین بندہ تھا، نعم العبد، ہم کہتے ہیں نا چنگا بندہ ہے۔ اب یقین فرمائیے، نعم العبد کا معنی اگر ہماری زبان میں پنجابی میں کیا جائے نا، نعم العبد چنگا بندہ ہے، واہ واہ، چنگا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گلہ فرماتا ہے یہ ہمارے اچھے لوگ تھے، بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور سنو بچے ہو، ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم تمہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار فقط یہ دنیا نہیں، اس سے آگے ایک دنیا ہے جس میں نہ جی سکے گا بندہ نہ مر سکے گا اپنی مرضی سے۔ آج ہی پڑھا ہے ہم نے، آج ہی ایک آیت پڑھی ہے، انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک آئے گا تیرے رب کی بارگاہ میں
مجرم فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے ایک جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ ہم تو پھر بھی اس 2024 کے دور میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرو، فقط یہ دنیا ہی نہیں ہے، آگے ایک ایسی زندگی پڑی ہے، پھر موت ہی نہیں ہوگی، عذاب ہوگا تو ہمیشہ کے لیے وہاں زندہ ہی رہنا پڑے گا، اور ثواب ہوگا یعنی نعمتیں ہوں گی تو ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اس لیے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، فرمایا وہ اچھے لوگ تھے، بڑے بہترین لوگ تھے، پسندیدہ لوگ تھے، ان کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، عن قریب وہ جہنم کی وادی غی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ما سوا ان لوگوں کے کہ جن کو ہوش آ گیا، توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد عامل صالحا، اور پھر اچھے عمل کر لیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، کچھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنات عدن میں جائیں گے، رحمان کا وعدہ ہے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، انہی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو ایمان لائیں، ایسے لوگ جو ایمان لائیں اور عمل کریں، تو ان قریب اللہ رب العزت ان کے لیے مودت پیدا کر دے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے مودت پیدا کر، یعنی ٹوٹ کر پبلک مخلوق ان کو چاہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نوافل فرضوں کے بعد نوافل پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، یہ بندہ جو ہے زمین میں یہ ہمیں بہت یاد کرتا ہے، ہاں، تو جبریل ہمیں تو اس کے ساتھ محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، پھر آسمان والوں میں ندا کر دے کہ یہ سارے آسمان والے اس سے محبت کریں، وہ زمین پر جو فلاں بندہ فلاں علاقے میں، لاہور میں، کراچی میں، گاؤں میں، شہر میں جو رہتا ہے نا، وہ فلاں، اس سے یہ محبت کریں سارے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور پھر اس زمین، اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پبلک اس کو چاہتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں کتنا چاہتی ہے پبلک۔ اچھا، کافر لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہندو، اب اپنے ہندو کو، ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں، ہاں جی، یہ ہندوستانی معاشرہ ہے نا جی، یہ دیکھیں جو مسلمان نہیں ہوئے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہاں، ایک ہندو کو میں نے دیکھا، وہ اپنے پوتے کو دکھلا رہا ہے، اور پوتا اس کا ہے 6-7 سال کا، تو وہ کہتا ہے یہ پوتا میرے ساتھ کشتی کرتا ہے، تو کشتی کرتے 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 نا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ لاڈ لوٹ کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ جب کہتا ہے نا یا علی، تو میں گر جاتا ہوں کہ یا اب تو، ہاں جی، یہ وہ محبت کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ کہتا ہے یا علی، تو کہتے پھر میں اس کے سامنے گر جاتا ہوں، یہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو کلام آپ سنیں نا، سکھوں سے، ہندوؤں سے، مولا علی علیہ السلام کی شان میں کیسا ہے؟ ہاں، وہ ان کے ہاں یہ علی دا پہلا نمبر، یہ وہ وغیرہ، وہ ان کو پہلا دوسرا تیسرا، خلافت کو تو علم نہیں ہے نا، ہاں، تو لیکن وہ علی دے ملنگ، علی کے محبت تو ہے نا، ایک بات ہے محبت۔ جو ایمان لے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے ان کے لیے مودت پیدا کر دیتا ہے، یعنی ٹوٹ کر لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کوئی 7ویں صدی میں، 7ویں صدی میں ایک شیعہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت لکھی اور کہنے لگے کہ مولا علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا کر دی ہے۔ اس کتاب کا رد لکھا علامہ ابن تیمیہ نے، اس کتاب کا نام ہے منہاج الکرامہ، اور اس کتاب کا جو رد ہے علامہ ابن تیمیہ نے جو رد لکھا، اس رد کا نام ہے منہاج سنت نبویہ
فی نقد کلام الشیعۃ القدریہ، یہ منہاج سنہ۔ اس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا علامہ ابن تیمیہ کو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو شیعہ ہے نا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ یہ جو محبت جو تھی نا مسلمانوں کے دلوں میں وہ خلفاء کے لیے تھی، بالخصوص حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں بڑی محبت تھی۔ فَإِنَّ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَوَدُّونَهُمَا وَكَانُوا خَيْرَ الْقُرُونِ، صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ ان دونوں سے محبت کرتے تھے اور وہ خیر القرون تھے، یعنی اچھے دور کے لوگ تھے محبت کرنے والے جو تھے خلفاء کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، اور علی کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ علی سے محبت بولو نہیں کرتے تھے لوگ، تو وہ کیا تھا؟ تو کیا کرتے تھے؟ ذرا لفظ سننا علامہ ابن تیمیہ کے۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ، کثیر صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ علی سے بغض رکھتے تھے، علی کو سب و شتم کرتے تھے اور علی کے ساتھ لڑتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ۔ ہاں جی، یعنی مخالف سمت پر بیٹھ کر ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں۔ سنیت کی ٹہنی جو ہے نا، ہاں ادھر سے درخت سے شروع ہو رہی ہے نا، ہاں تو ادھر بیٹھے اور ادھر کاٹ رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر ادھر کاٹے نا، سنیت کی جڑ کاٹ دی۔ شیعہ کا رد کرتے کرتے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ ایسا نہیں ہے کہ کثیر صحابہ اور کثیر تابعین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت جو ہے کثیر صحابہ نہیں کرتے تھے، نہ کثیر صحابہ ان سے بغض رکھتے تھے، نہ کثیر صحابہ ان سے جنگ کرتے تھے۔ فقط معاویہ کے بعد جو لڑائیاں ہوئیں معاویہ نے سب و شتم خود کیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور تاریخ تبری سے نہیں بول رہا، الکامل فی تاریخ سے نہیں بول رہا۔ جب مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ احادیث کا حوالہ دو تو انشاءاللہ انبار لگ جائیں گے۔ تو ان سے بغض شروع ہوا، ان سے سب و شتم اور لعنت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کثیر لوگ نہیں ہیں، ان کے گنے چنے ہوئے، ان کی دور حکومت میں بھی گنے چنے ہوئے ٹکے کے بکاؤ جو گورنر ہوتے تھے یا مسجدوں کے امام ہوتے تھے نا، اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے تھے۔ پبلک اس وقت بھی مولا علی کو چاہتی تھی اور اہل بیت کو چاہتی تھی، مسجدیں ان کی ہوتی تھیں، خطیب ان کے ہوتے تھے اور عوام اہل بیت کے ساتھ۔ ہاں اس لیے یہ کہنا کہ کثیر صحابہ اور تابعین یہ بالکل غلط ہے علامہ ابن تیمیہ کا۔ علامہ ابن تیمیہ نے سنیت پر کلہاڑی چلائی ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ کہلانے والے لوگوں نے مولا علی پر سب و شتم کیا۔ اتنا بات تو علامہ ابن تیمیہ سے ہمیں ایک تائید مل گئی کہ سب و شتم کرنے والے لوگ تھے۔ جیسا کہ وہ کون سی تراویح تھی جس میں ہم نے 14ویں پارے کے آخری پاؤں سے شروع کیا، کل تھی نا، آج 13ویں ہے، ہاں کل 12ویں تراویح تھی نا، اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی۔ تو یہ میں صرف عرض کرنا چاہتا تھا اس آیت کے تحت۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوئی ہے۔ میں سورہ طٰہٰ کی پہلے تو ابتدائی آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہ جو مصلی پر کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو آپ نے اٹھک بیٹھک کی، رکوع سجود قیام کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تجھے پسند کر لیا ہے لہذا جو ہم وہی کریں اس کو غور سے سنو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے لہذا آپ کی طرف جو وحی کی جائے اس کو غور سے سنو۔ جی مولا سنا تو فرمائے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔
لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا فاعبدنی، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کر۔ یہ 5 وقت آ کر کوئی اٹھک بیٹھک کرے اور اس اٹھک بیٹھک یعنی 2 نمازوں کے درمیان اس کو مولا یاد نہ رہے تو یہ کیا اٹھک بیٹھک ہے؟ یہ اٹھک بیٹھک ہے، پھر نماز نہیں ہے۔ 5 مرتبہ کیوں فرض کی؟ اس لیے کہ فجر پڑھو، پھر نکلو فجر کے بعد روزی کی طرف، اور ظہر تک روزی بھی کماؤ، جس کے لیے نماز پڑھی تھی وہ بھی یاد رہے، تولتے وقت بھی یاد رہے، ناپ کرتے وقت بھی یاد رہے، معاملہ کرتے وقت بھی یاد رہے، آفس میں بیٹھ کر قلم چلاتے وقت بھی یاد رہے، معاملات میں وہ یہ عبادات ہیں ہی اس لیے کہ ان کے ذریعے معاملات درست ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ ذکر ہے کہ فرعون کے پاس ان کو بھیجا گیا، پھر وہ جادو وغیرہ یہ وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ، اور پھر تورات کے لیے ایک پتہ کی بات، تورات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تھے؟ بولو یار، طور پر۔ کدھر گئے تھے؟ طور پر، ٹھیک ہے نا۔ جب وہاں گئے نا، پیچھے یہ آج ایک بات یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو فرعون سے چھڑوا کر اور دریا عبور کرا کر لے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو، وہ قوم اس وقت مسلمان نہیں تھی، وہ قوم اس وقت اللہ تعالیٰ کو ماننے والی نہیں تھی، اس قوم کو کسی کتاب کی ابھی تک کوئی تبلیغ نہیں کی گئی تھی، یہ یاد رکھنا۔ اس قوم کو فقط فرعونی مظالم سے آزاد کرایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ انتہائی نکتے کی بات ہے، یعنی کسی قوم کو مظالم سے آزاد کرانا اور اس معاشرے میں ایک عدل و انصاف کا قیام لانا، یہ بھی ایک تگ و دو ہے، اور یہ بھی ایک نبوی تگ و دو ہے۔ اس سے جب آزاد کرا کر دریا عبور کرا کر پار جب جا چکے تو آپ کے ساتھیوں نے ابھی دریا عبور کیا، اور دریا عبور کرنے کے بعد ایک قوم پر گزرے، 9ویں پارے میں ہے سورۃ الاعراف میں، جو قوم بتوں کے سامنے یوں بیٹھی تھی، یعکفون علی اصنام لہم، ایسے مگن، اعتکاف کہتے ہیں مگن ہو کر بیٹھنا، دنیا و ما فیہا کی سد بد نہ ہو، یوں گم سم۔ تو یہ اس قوم کو دیکھ کر کہ جو بتوں کے سامنے، بت سامنے ہیں اور قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھ کر کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان کے معبود ہیں آپ ہمیں بھی اس طرح کے معبود بنا دیں۔ تو وہ اس رب کو پوجنے والی، اس رب کی عبادت کرنے والی قوم ابھی تک نہیں بنی تھی۔ اس قوم کو جو آشنا نہیں تھی کتاب سے، کلام الہی سے، وحی سے، تبلیغ سے، اس قوم کو جب لے کر گئے، ان کو ایک مقام پر بٹھایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا قوم کا خیال رکھنا میرے آنے تک۔ جب چلے گئے تو پیچھے سے سامری نے یہ ان کے پاس جو زیورات وغیرہ تھے نا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس میں وہ مٹی پھونکی۔ کچھ وقت تو زیادہ لگ جائے گا، معاف کرنا، لیکن جب تک بیان نہ کیا جائے پورا تو سمجھ نہیں آتی۔ بچھڑا جو سونے کا تھا اس کو بنایا، اور اس میں وہ مٹی پھونکی جو مٹی دریا کے اندر سے اٹھائی تھی، وہاں سے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے یا گھوڑی کے سم لگتے تھے نا، اور وہ سم اٹھتا تو وہاں سے اسی وقت سبزہ اگتا۔ سم جو ہی اٹھاتا نا وہ جانور، گھوڑا تھا یا گھوڑی تھی، تو وہیں سے اسی وقت ایک تازہ سبزہ اگ آتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو فرس الحیات ہے، یہ تو زندگی بخش سواری ہے۔ تو وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، سامری نے،
ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ مٹی اس نے اس سونے کے ساتھ ڈھلے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ بچڑا بولنے لگا، اجلن جسد اللہ خوار، بولنے لگ گیا۔ تو کیا کہا اس نے؟ سب نے، جب وہ بچڑا بولا، سامری نے ابھی کچھ نہیں کہا، پبلک نے دیکھ کر کہنا شروع کیا، ہاذا الہکم و الہ موسیٰ، او لوگو آؤ، دریا عبور کر کے آئے، فرعونیوں سے نجات پا کر آئے، بس ہماری تو سنی گئی، آؤ یہ تمہارا بھی اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، صرف ان کا نہیں بلکہ الہ موسیٰ بھی کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہی ہے۔ اتنی گمراہی۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ان کو لیے پھرتے ہیں، اور انہوں نے یہاں یہ گل کھلا دیا، وہ سارے اس پاسے لگ گئے۔ تو چند لوگوں کو سمجھایا، چند لوگ آپ کی باتوں میں آئے، اکثر لوگ تو آپ نے چاہا کہ بھی ان چند لوگوں کے ساتھ ان کو سیدھا کریں، پھر کہنے کہ بھی سیدھا کیا جائے تو یہ تو مارے جائیں گے، اور کتاب تو ان کے لیے لینے گئے ہیں، وہ سمجھ آئیے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، ہتھیار اور ہاتھ نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس مقام پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے نا وہ مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی۔ اب کس نے خبر دی تھی؟ آپ کی قوم آپ کے بعد گمراہ ہو گئی، بولو میاں۔ اب اللہ کی خبر دینے میں کوئی شک ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ اللہ خبر دے رہا ہے، وہاں جہاں گئے ہوئے تھے وہاں سے خبر سن کر آئے۔ حضور فرماتے میاں خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی، خبر اللہ سے سن کر آئے، لیکن جب یہاں آئے اور دیکھا کہ قوم بگڑی ہوئی ہے، گمراہ ہوئی ہے، جب یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیس الخبر کالمعاینہ، جب خود معائنہ کیا تو پھر وہ جو تختی تھی نا، تورات کی جو تختیاں تھی، ہاتھوں سے گر گئی اور بھائی کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگ گئی، یہ کیا تو نے کیا ہے؟ میری قوم کو سنبھالا کیوں نہیں ہے؟ تو نے کیا گل کھلا دیا؟ قوم جدھر گئی تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے ماں جایا، اے ماں کا بیٹا، یہ زیادہ پیار حاصل کرنے کی خاطر اور توجہ موم کرنے کی خاطر کہا، اے ماں جائے، نہ میری داڑھی سے پکڑیں اور نہ میرے بالوں سے پکڑے۔ میں نے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی، کہ کہیں میرے ہاتھ اٹھانے سے یہ قوم دو دھڑوں میں یا پھر دو دھڑوں سے زیادہ تقسیم ہو جائیں اور ایک دوسرے کو مار دیں، اور ان کے لیے تو کتاب آپ لینے گئے ہیں، تو آپ کے آنے سے پہلے قوم ہی ختم۔ تو میں نے اس لیے وہ بھی کتاب آ جائے گی، اور وہ آپ کا بھی کہہ رہے تھے، میں ان کو سمجھا کہتے تھے جی بس موسیٰ علیہ السلام کو آنے دیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے تو چلو میں نے کہا جب وہ آئیں گے تو سمجھ جائیں گے، قوم تو بچے۔ یہ تو ایسا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے نے طائف کے سلوک کے بعد آ کر آفر دی تھی، آپ اگر کہیں ملک الجبال کیا مانا؟ ہاں، اب آپ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں؟ تو جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ بہت سے بڑے پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب بڑے سے بڑے پہاڑ کو اٹھائیں، اور طے بھائی پہاڑوں کا علاقہ اس لیے تو ٹھنڈا ہے، جیسے مری ہے ہماری، تو پہاڑوں کو میں ان کو اٹھاؤں اور ان پر گرا دوں، تباہ و برباد کر دوں،
تو پتہ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے کوئی ایسی نسل پیدا کرے جو اس کی آیات کو مانے۔ آپ سمجھ گئے نا جی؟ ہاں، تو اس آیت کو پڑھ کر بعض کودن اور بے وقوف لوگ کہتے ہیں جی میاں اتحاد ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں شرک بھی گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن انتشار و افتراق کو نہیں۔ ارے بھائی وہ کہاں موحد تھے کہ شرک کو، آپ سمجھ گئے نہیں؟ اس آیت کو پڑھ کر جو دلیل لیتے ہیں غلط کرتے ہیں، وہ کوئی موحد لوگ پہلے سے تھے ہی نہیں، صرف ان کو انتشار سے بچانے کے لیے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ عنقریب موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، اور واپس آئے، اور پھر جب وہ کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ، آگے 21ویں پارے میں بھی آئے گا، جگہ جگہ فرمایا ہے، بلکہ کل کی اس میں بھی آئے گا، کل کی تلاوت میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو تورات دی، اور پھر ہم نے وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور پھر ہم نے اسی بنی اسرائیل، وہی جو بنی اسرائیل تھے، انہی میں سے ہم نے ائمہ بنائے، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ لمبا صبر، اس لیے کہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو اگر مار دیے جاتے تو پھر کون کتاب پڑھتا؟ تو اس لیے آیت سے یہ استدلال درست نہیں۔ آخر میں آپ کو وہ آیت پھر بتلا دوں۔ کیا آپ نے سنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آخری آیت جو ہے نا 16ویں پارے کی، اس میں آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر استقامت دکھائیں۔ لا نسألک رزقا، رزق کی بھاگ دوڑ میں نہ پڑیں، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ کہ آپ رزق مانگیں، رزق یہ کریں وہ کریں، نحن نرزقک، رزق دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے تحت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں لکھا ہے، وہ در منصور سامنے رہی، اس میں نے پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کو رزق روزگار کی، روزی کی تنگی آتی تھی تو آپ فرماتے گھر والوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ تنگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب روزی وغیرہ۔ تو آپ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، بچوں کو بھی، آپ تمام سامعین حاضرین کو، ناظرین کو، جب تنگی آئے تو رازق کی بارگاہ میں جائیں۔ ہاں، اس کے ہاں جو خزانے ہیں نا وہ جیسا کہ تھے اسی طرح ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، کمی ہماری طرف سے ہے، کمی ہماری طلب میں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔